بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ جس موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی وہ ہے فرض نماز کے بعد دعائیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی بہن دوست احباب ایسے ہیں جو فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حضور دعا فرماتے ہیں، جو بھی ان کی حاجات ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے، اور وہ موسٹلی ان میں سے لوگ جو ہیں وہ اردو میں ہی اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔ وہ بالکل جائز ہے، اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں اور مانگنا بھی چاہیے، ظاہر ہے اردو ہماری قومی زبان ہے۔ لیکن آج جس حوالے سے خصوصی بات کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد کیا دعائیں فرمائی ہیں، صحابہ کو کیا تلقین فرمائی ہے کہ فرض نماز کے بعد کیا دعا پڑھیں، اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا طریقہ کار کیا رہا ہے۔ تو وہ جب ہم ساتھیوں دوستوں کے ساتھ یہ بات ہمارے سامنے آ جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیثیں اس سلسلے میں فرمائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل کیا تھا، تو جب وہ ہماری زندگی میں شامل ہو جائے گا تو اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا مقام اور بلند ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ رب العزت کو خاص پسند ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے۔ ہمارے اعمال جو دعاؤں کے اعتبار سے ہیں وہ بھی یقیناً قبول ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے ہی دعائیں مانگو میں ہی قبول فرماتا ہوں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے سے اس عمل کی قبولیت کے 100% امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں مانگنے والے شخص کے درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں، اور اس کی اہمیت بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ میرے محبوب کا طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ سب سے پہلی حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 3 مرتبہ چوتھے کلمے کی تلاوت کرتے تھے، یا 3 دفعہ جو ہے وہ چوتھا کلمہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا کا اہتمام کریں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ صحیح بخاری سے روایت ہے اس حدیث کے بارے میں، اس دعا کے بارے میں، اور اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ جو ہمارے دوست احباب مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں انہیں تو یقیناً اندازہ ہوا کہ سلام پھیرنے کے بعد جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ یہ دعا خاص طور پر فرماتے ہیں کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ ہے اس دعا کا کہ اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیری جانب سے سلامتی نصیب ہوتی ہے، بڑا برکت والا ہے تو، اے عظمت و جلال کے مالک اور اکرام اور احسان کرنے والے۔ بڑا خوبصورت ترجمہ ہے اس دعا کا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس سے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہ پائے گی۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد ان کلمات کا ورد کرے گا اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو بخش دیے جائیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ 33 ٹائمز، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی چوتھا کلمہ۔ صحیح مسلم سے اس کی روایت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث شیئر کی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ معاذ نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا۔ وہ دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کا بڑا بھی خوبصورت ترجمہ ہے کہ اے اللہ تو اپنا ذکر کرنے پر اور اپنا شکر ادا کرنے پر اور اپنی بہترین عبادت کرنے پہ میری مدد فرما۔ اتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے کہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اے اللہ تو اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر ادا کرنے پر اور اپنی بہترین عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت دعا فرمائی کہ ذکر کرنے پر، شکر ادا کرنے پر اور اپنی عبادت کرنے پہ اللہ رب العزت تمہاری مدد فرما۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ اس دعا کا بھی اہتمام کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والعذاب القبر لا الہ الا انت۔ یہ ابو داؤد کی
روایت ہے، اس کا بھی بڑا خوبصورت ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کفر سے، تنگ دستی سے، قبر کے عذاب سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہ 5-6 حدیثیں جو آپ دوستوں بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ جو شیئر کی ہے، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر فرض نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام فرماتے اور ایسی جامع خوبصورت دعا فرماتے کہ جس کے اندر ساری باتیں کور ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے دنیا کے جو مسائل ہیں وہ یہی ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم رزق کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، اپنی مغفرت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، معاملات کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ جتنی دعائیں آپ کے ساتھ حدیث کے ذریعے شیئر ہوئی ہیں، اور ان سب میں آپ اگر ان کا نچوڑ نکالیں گے تو اللہ رب العزت سے یہی دعائیں جو ہم گھما پھرا کر اپنے الفاظوں میں اردو میں تفصیل سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مختصر الفاظوں میں ہمیں جامع دعا سکھا دی ہے کہ اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے ان دعاؤں کے علاوہ اور بھی جو جیسے کہ شروع میں بھی میں نے عرض کیا کہ آپ اپنی اور بھی دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں، کیونکہ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے ساتھ قبولیت کی وہ ہے معاملہ جڑا ہوا کہ یہ قبول ہوگی۔ تو ہم اور بھی ضرور دعائیں مانگ سکتے ہیں جو ہم الگ سے اپنی پریشانی اللہ رب العزت کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، جو ہم اپنی دل کی بات اللہ رب العزت کو بتانا چاہتے ہیں، وہ ہم ضرور کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ۔ لیکن حدیث کے اوپر عمل کرنے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اختیار کرنے سے، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے اور اس کا معاملہ بہت احسن ہو جاتا ہے، اور وہ شخص اللہ رب العزت کے ہاں بڑا قابل قدر ہو جاتا ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔